السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج انشاءاللہ 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب کا پہلا حصہ۔ یہ اس پارے میں صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز جو ہے جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کو ان کاموں سے روکتی ہے جو توجہ کے ساتھ معنی کو ذہن میں رکھ کے اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جو ایمان لے آئے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے سوالات اٹھائے، نشانیاں مانگی، ہمیں نشانیاں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ جو قرآن کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے وہ باقی چیزوں کو دیکھ کر کیسے ایمان لے آئیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں میرا اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، وہ جلدی اس کا فیصلہ کر دے گا۔ اور وہ لوگ جو کفار تھے وہ مطالبہ کرتے تھے عذاب کا، جلدی عذاب کا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے جلد عذاب نہیں آئے گا، بلکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کا، تو اسی وقت آئے گا۔ ان کا حال تو یہ اللہ فرماتے ہیں جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو مخلص ہو کے پکارتے ہیں، یعنی پتہ ہوتا ہے کہ ادھر سے جان اللہ نے ہی بچانی ہے، کسی اور ذات نے نہیں بچانی۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ کشتی سے اتر جاتے، پار لگ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ جان لیں گے۔ پھر آگے سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ اس میں غلبت روم کا جو ذکر ہے، روم کے بارے میں، روم ایک سلطنت تھی اور دوسری جو ہے وہ فارس کے ساتھ، روم کے ساتھ، فارس کے رہنے والے جو تھے ان کا تعلق، ان کا مذہب یا ان کا وہ جو عقیدہ تھا وہ بت پرستی تھا۔ روم والے اہل کتاب تھے، تو اس لیے مسلمان جو تھے ان کی جو ہے وہ محبت اہل کتاب سے تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو خبر دی کہ جب روم مغلوب ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر دی کہ روم غالب آئے گا کچھ سالوں کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ شرط لگا لی۔ اب کچھ سالوں کا مطلب 10 سے نیچے تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 5 سال کی شرط لگا لی۔ اس وقت شرط جائز تھی، یہ بات یاد رکھیں، یہ بعد میں آ کے ساری ممانعتیں آئی ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا کہ 5 سال گزرنے کے بعد جب 5 سال کی شرط تھی، روم دوبارہ غالب نہیں آیا، تو اس پر حضرت ابوبکر سے شرط ہار گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، فرمایا تم نے 10 سال کی بات کر رہی تھی، کیونکہ چند سال کہا گیا ہے قرآن میں، تو اس میں ایک اور چیز بتائی گئی کہ یہ مسلمانوں کے لیے خوشی منانے کا وقت ہوگا، یعنی اسی وقت جو ہے وہ بدر کا معرکہ بھی ہوا جس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ تو یہ 9 سال بعد جو ہے وہ روم فارس پر دوبارہ، ایران پر دوبارہ یعنی غالب آ گئے تھے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کچھ قدرتوں کا ذکر کرتے ہیں، کچھ نشانیاں بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر 2 مثالیں ملتی ہیں زندہ کو مردہ سے پیدا کرنا۔ اللہ فرماتے جب تیرا رب رحمت کے ساتھ بارش برساتا ہے تو مردہ زمین بھی زندہ کو اگلتی ہے، یعنی مردہ زمین جو بنجر ہوئی ہوتی ہے اس پر بارش سے، اللہ کی رحمت سے، وہ بھی زندہ نکالتی ہے اس میں سے، یعنی پودے۔ پھر اسی طرح مرغی جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے اور اس میں سے انڈا جو بے جان نکلتا ہے، اور انڈے میں سے مرغی کا نکلنا یعنی مردہ میں سے زندہ کا نکلنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میری نشانیاں ہیں کہ مٹی کے ساتھ تمہیں پیدا کیا اور پورا ایک بشر بنایا۔ یہ میری نشانیاں یہ بھی ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم آرام حاصل کر سکو۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کو پیدا میں نے کیا ہے، زبانیں مختلف، رنگ مختلف، الگ الگ رنگ، الگ الگ زبانیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں، عقل کرنے والوں کے لیے۔ رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سونے کے لیے تمہارے لیے بنائی ہے، دن روزگار کے تلاش کے لیے بنایا ہے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ ہی الٹ ہوا ہے، رات کو کام کرتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔
پھر اسی طرح بارش کے بعد زمین کی پیداوار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طرح آسمان زمین کے بارے میں اس کو حکم کرنے اس کو قائم کرنے کے حکم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اسی کے اللہ کے حکم سے ہی قائم ہوئے ہیں آسمان اور زمین، یہ سارے کے سارے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر آگے سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، یہ اسی کی قدرت ہے۔ مضبوط پہاڑ ہیں، یہ اسی کی قدرت ہے۔ اس نے مواشی اور حشرات وغیرہ جو ہے وہ چلائے ہیں، یہ اسی کی قدرت ہے۔ وہ بارش برساتا ہے، یہ اسی کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرتیں ذکر کی گئیں۔ پھر کچھ حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں جو یہاں پر ذکر ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں سے نصیحت کی، میرے بیٹوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، جو سب سے اہم اور ضروری کام ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو جانتا ہے، یعنی انہوں نے کہا تھا، قرآن مجید میں ذکر ہے، یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ۔ اے میرے بیٹو، اگر زمین آسمان میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، میرا اللہ اس کو دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تو اس لیے تم اس بات میں نہ رہنا کہ اس سے میرا اللہ بے خبر ہے۔ میرا اللہ ہر چیز کو، بریک سے بریک چیز کو دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ پھر اسی طرح نماز قائم کرنے کی نصیحت کی، اور نصیحت کی کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا ہے اور گناہوں سے منع کرنا ہے۔ پھر انہیں نصیحت کی کہ میرے بیٹو، آزمائش آ جائے تو اس پہ صبر کرنا ہے، کوئی بھی مشکل پریشانی آئے صبر کرنا ہے۔ پھر نصیحت کی کہ عاجزی اختیار کرو، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں زمین پر جو ہے وہ اکڑ کے نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ اڑا سکتے ہو، تو تم کر کیا سکتے ہو۔ پھر لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے بیٹو، تم نے اپنا لہجہ دھیما رکھنا ہے، اپنی آواز کو مناسب رکھنا ہے۔ پھر سورہ لقمان میں 5 چیزوں کے علم کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہی ہے۔ بارش کہاں اور کتنی ہونی ہے، یہ علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے ہاں موسمیات کے محکمے جو ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں اندازہ لگانے کی، لیکن بسا اوقات ان کا اندازہ اکثر اوقات فیل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنی ہونی ہے یہ نہیں بتا سکتے، کس جگہ پر کتنی ہونی ہے، کہ مثلا ہمارے گاؤں میں کتنی ہونی ہے، ساتھ والے گاؤں میں کتنی ہونی ہے، فلاں جگہ پر کتنی ہونی، یہ ساری چیزیں نہیں بتا سکتی، یہ میرے اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کا علم، یہ بھی میرے اللہ کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے کن اوصاف کا حامل ہے، یہ بھی میرے اللہ کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ موت کب اور کہاں آئے گی، یہ بھی میرے اللہ کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ انسان کل کو کیا کھائے گا یا کیا کرے گا، یہ بھی میرے اللہ کے علم میں ہے، انسان کے علم میں نہیں ہے۔ پھر سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمتیں بیان کی ہیں، اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ سچا قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ پھر آگے توحیدی کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان زمین کا خالق وہی ہے، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اللہ ہی ہے، جس نے انسان کو جو ہے وہ ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اس نے ایک حقیق قطرے کو مختلف مراحل سے گزار کر انسان کو وجود بنایا اور اس کو خوبصورت نوجوان بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں بتا کے سمجھانا چاہ رہے ہیں انسان کو۔ پھر اینڈ پر قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجرم جو ہیں اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ذلت چھائی ہوگی ان کے چہروں پر، دنیا میں جانے کی تمنا کر رہے ہوں گے، بار بار اللہ کے منت سماجت کر رہے ہوں گے، اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے کام کریں گے، ہم ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزاریں گے، لیکن موقع نہیں ملے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ مومن اللہ کے لیے اپنی راحت کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں نعمتیں ہیں جو کوئی نہیں جانتا۔ پھر آگے سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے اور اس کا ابتدائی حصہ جس میں چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مومنوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا ہے، کافروں سے نہیں ڈرنا، کیونکہ اس وقت کفر جو تھا وہ سارے کا سارا اکٹھا ہو چکا تھا مسلمانوں کے خلاف،
چند ایک مسلمان اور اتنا بڑا کفر سارے اکٹھے ہو چکے تھے۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بھی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ پہلے یہاں پر قرآن پاک میں کچھ چیزیں واضح کی گئی ہیں، 3 چیزیں ہیں، ان کے بارے میں میں بتا دوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے، ایک بات کو کنفرم کر دیا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی جو ہلاک کے کچھ بیانات تھے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی بیوی کو اس کی ماں نہیں بنایا، یعنی کسی کی بیوی کو اپنی ماں کہنے سے اس کی ماں نہیں ہو جاتی، بلکہ کفارہ ادا کرنے سے اس کی بیوی ہی رہتی ہے، اس کے لیے حلال ہی رہتی ہے۔ پھر اسی طرح منہ بلے بیٹوں کو اصل بیٹا نہیں ہے، یہ وہ منہ بلے بیٹے ہی ہیں، ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ مومنوں کی، تمام مومنوں کی، آنے والے مومنوں کی مائیں ہیں۔ پھر ذکر کیا گیا ہے غزوہ احزاب کا، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ غزوہ احزاب میں جب اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ہیبت، وہ رعب، وہ پریشانی، وہ تکلیف وہ ذکر کی ہے کہ جب مسلمان ایک بار گھبرا گئے تھے، کیونکہ اندر سے منافق جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور باہر سے سارا کفر چڑھ دوڑا تھا، تو حضرت سلیمان فارسی جو فارس سے آئے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ خندق کھود دیتے ہیں۔ خندق کھود دی گئی، جو کہ یہاں عرب میں ایک نئی چیز تھی، تو 1 مہینے کا انہوں نے خندق کے باہر جو ہے وہ ڈالی رکھا، 1 مہینے کا سٹے کیا۔ کچھ لوگوں کو خندق پار کروانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح وہ بری طرح جنگ میں ناکام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔